8 محلوں احیاء مبارک تحصیل دیوبندیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں بھی آپ کو تقریر کرنا ہے۔ 8 آپ ہے حضور حافظ ملت راجہ مبارک صاحب کی مسجد میں خود کا نام ہے نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت نے جمعہ سے پہلے بھی اعلان کیا کہ جی ہاں صوفی نظام الدین کون ہے؟ عالم بامن ہے، کتابوں کی کیسی پھٹی لا کرے گی، وہ دہتانی کیا بولا ہے، وہ جو بخاری شریف کی تیسری اور چوتھی جلد بتاتا ہے، جبکہ بخاری شریف 2 جلد ہے۔ اگر صحیح بیان سننا ہو جو نبی نے دیا ہے رسول اور اہل اللہ نے دیا ہے، صوفی صاحب آئے ہیں آپ لوگ سنو، حافظ ملت کہنا سے اوپر نا یہ نبی ہمارے یہ سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آئے تھے۔ سننے بھی نے داؤد الحمدللہ میں دور حدیث سے بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے در البصیرہ میں چاہے سکہ میں سننے میں داؤد بھی داخلے تک بھی بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ رسول پاک نے صحابہ کی جماعت کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور یہ سیدھا راستہ بنایا، سیدھا اور راستے کے پتا چلا میرے دوستو، ملنے کے ہی راہ نہ ملنے کے ہی راہ، دنیا جسے کہتا ہے جو راہ نبی کی راہ پہ چلنا ہے، نبی کی راہ پر صحابہ چلے ہیں، نبی کی راہ کو امام حسن لے کے چلے ہیں، نبی کی راہ بھائی سیدھا کہ تمام پر مذہبوں سے پہچان ہم کا مذہب وہ بھی آگے آپ نے کہا ہم جو ہے دنیا کے لیے نہیں مرید کرتے، ہمارے کتنے بھائی داڑھی دیکھ کر کے نماز دیکھ کر کے مسلمان لوگ سمجھتے، حالانکہ مسلمان ہے کیا کہ جو عقیدہ اللہ نے دیا اقرار کل لسان تصدیق بھی دینا، ایمان کی تعریف ہے، جو بات دل میں وہی زبان پر ہونا چاہیے۔ اب نبی کے بارے میں قرآن چھوڑ دینا، دماغ چھوڑ کے چلنا، وہ تو شیطانی حدی لے کے چلنا ہے۔ اب کبھی دوبارہ ہم آپ سے سنائیں گے کہ بندی سے کہ مذہب مطلب کہ اہل سنت کے علاوہ ہے، یہ قرآن چھوڑے بات ہو کے پتہ نہیں۔ سنو، دماغ لے کے تو چلے گا وہ گمراہ، اور قرآن لے کے چلے گا وہ ہدایت۔ پھر عقلیات ہے سو دیش بنا لیتی ہے، اس کے بیزار نہ وائی سے نہ مردہ ہو گئی۔ ہمارے گھر اتنے دیوبندی ہیں یہ قرآن چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے؟ ہم کہتے وہ قرآن نماز لے کے چل رہے ہیں، ایک دم بیٹھے بات ہیں، تھوڑا سا اور دب جاتے ہیں، ان کا ایک کندھوا یاد آتا ہے۔ مرکز سے اور تیسری کوالٹی کے لوگ جو تھے داڑھی رکھے ہوئے تھے، ہاتھ میں تصویر لیتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے نیت مار کے کھڑے ہوتے تھے، مگر جب اپنے ساتھیوں میں ہوتے تھے تو کہتے تھے دماغ میں جیسے صحیح آواز ہمارے پاس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پہلے ظاہر کیا ہے، ایسے جبریل کو دیا کہ جاؤ جاؤ جو ایمان لایا ہے، یہ اللہ نے کس نے فرمایا؟ کسی مولوی سے پوچھ لو نہیں مل رہا ہے، وہ نمازی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا آمین، اے نبی کو دماغ میں دیکھنے والوں، نبی پر ایمان اس طرح سے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر چلتے بھی تھے، مگر رسول اللہ کے دیوانے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے نبی جب وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام نبی کے گرتے ہوئے پانی اپنے ہاتھ میں روک لیتے اور چہرے پر ملتے تھے۔ رسول اللہ تھوکتے تھے تو صحابہ رسول پاک کے تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پر ملتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول۔ مقصد ہے کہ صحابہ کا ایمان قرآن کے تحت تھا، کیونکہ قرآن پاک اگر دیکھو گے کیونکہ ٹائم پڑ جائے گا، ارے وہ لڑکا دیکھا پھر اگوا دیکھنے کا وہ لڑکا پھر اگوا اگر قرآن کے بارے میں جو اچھا ہو، یہاں تک لکھ مارا ہے بات پڑ جائے گی کہ نبی اللہ کی شان کے سامنے چاہے کوئی نبی ہو چاہے ولی، جمال سے زیادہ ذلیل، یہ کون لکھے گا قرآن نہیں دیکھے، علم دلم لکھ مارتے ہو، یہ کون لکھ بولے ان کے موجود نے لکھا اور یہ بھی لکھ دیا ہے اگر نبی کا خیال دماغ میں آ جائے تو نماز باطل ہے، اور اپنے بیل کا اپنے گورو کا دماغ میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب بتاؤ یہ کیسا مولوی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آدمی پاگل نہیں ہے، قرآن پاک آپ پڑھو گے، اگر عربی آپ جانتے ہو، وہی سنت پڑھ کے دکھاؤ تو نبی کا خیال لائے۔ قل هو اللہ میں اللہ کی وحدت کا ذکر ہے، اگر قل هو اللہ پڑھو گے تبھی نبی کی یاد آئے گی، کیونکہ قل
अल्लाह अहद, इसका माना क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ नबी तुम कह दो, ऐसा ऐसा ऐ नबी तुम ऐलान कर दो अल्लाह एक है। तो कोई सूरत पढ़ोगे आप कुल है ना, जो भी सूरत पढ़ोगे तो नबी का याद जरूर आए, क्योंकि मुखातर अल्लाह के नबी। मगर कैसे मुर्दी है बाबू, वो लिख मारे हैं। अब ये लोग आरती जातु सिंह मोदी को अपना रहबर मानते हैं। अरे रहबर कौन? पुराने पाक के 21वें पारे में अल्लाह ने फरमाया है रहबर जरूरी है, रहमा जरूरी है। पुराने पाक के 21वें पारे में है, हमारे खुदा ने फरमाया वो तजे सबीला मन ना बैलिया, उस रहबर के पीछे चल जो मेरी तरफ रुजू है। हम मुसलमानों का रहबर कौन? जो हमको खुदा के पैगाम की तरफ ले जाए, नबी के हुक्म की तरफ ले जाए। वो रहबर नहीं है जो कुरान के खिलाफ ले जाए। तो जितने बड़े हिंदी लोग हैं देखने में सभी छानवी सीखना चंगोई, और इनके लिए भी पढ़ना जाओ, उनकी किताबों को देखो, जिसकी भी किताब कुरान के खिलाफ उसकी कोई तो मैं चाहूँ मेरे दोस्तों उसे रोजा नमाज को ना देखना, क्योंकि रोजा नमाज ऐसे लोग मार दिया जाएगा जो रसूलुल्लाह के दिन में मोहब्बत इसके अंदर नहीं होती। इसको नोट कर लो, ये हुक्म कहा कुरान में, क्योंकि टाइम पड़ गया है। अगर कोई नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, रात दिन अल्लाह 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 करता रहे, अगर अल्लाह ने क्या फरमाया? नबी की बारगाह में कुछ लोग पहुंचते थे, जब कोई अनाड़ी रहेगा, कुमार रहेगा, उसको तहजीब नहीं मिलती है। अपने माँ बाप के सामने चिल्ला के बोलेगा, बड़े भाई के सामने चिल्ला के बोलेगा। हमारा पढ़ा लिखा आदमी होगा वो सोचेगा हमारे बड़े भाई कि हमारी माँ हमारे बाप है, यहाँ त्याग कर नहीं बोलना चाहिए, अदब से बोलना, धीरे से बोलना। तो अल्लाह ने अदब सिखाया उन गवारों को जो तहजीब से नाचना थी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ा सौति नबी, ऐ ईमान वालों जब नबी के पास पहुंचो, ये 26वें पारे में है, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर ऊंची न करो, जैसे अपने हमजोलियों में पहुंच जाते हो। अगर कोई मान लो नहीं एहतियात कर पाए तो अल्लाह ने ऐलान किया है अंतहबता आमालुकुम, ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारे सारे आमाल अकरत कर दे। ये जानते हो आमाल ये अरबी लफ्ज़ है, ये आमाल अमल की जमा है। अमल हमारे काम, नमाज एक अमल है, रोजा एक अमल है, हज एक अमल है, सारे और मैं अंतहबता आमालुकुम, अगर नबी की थोड़ी सी तौहीन हुई तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम जान भी नहीं पाओगे। इसे मालूम हो गया मेरे दोस्तों कि कुरान जिसे कहता हुआ पारा लगा जिक्र वो से ही महफिलें मिलाते नबी है। और दुनिया में पैगंबर तो बहुत आए हैं, लेकिन यहाँ पर हुआ कि मेराज हुई है, सरकार की आवाज से ऊंची ना हो आवाज, सैयद मक्की मदनी है। तो नबी का बहुत ऊंचा मुकाम है, ये कौन समझेगा? जो कुरान समझेगा। हमारे आला हजरत उन्हीं शख्सियतों में से है कि सबसे आला और आला हमारा नबी, सबसे बाला और आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। कभी आते हैं एरिए में हम लोग, तो उस मौलवी को कुरान पाक लेकर मेरे सामने आओ। जो ईमान अल्लाह ने दिया है हमारे बुजुर्गों ने फैलाया है, इमाम अहले सुन्नत उसकी दौर हाजिर में कसौटी। इसलिए हम चाहेंगे, ये वालिद गिरामी खुदा ने फरमाया वहाँ कि देखो हम दुनिया के लिए मुरीद नहीं करते हैं, इसलिए कहना जरूरी है कि तमाम बद मजहबों से बैठे रहेंगे, खासकर देवबंदियों, हाफियों, तबलीगियों से। इसलिए मेरे दोस्तों रसूल पाक ने फरमाया है अरे वो सहाबी, जिस रास्ते पर मैं मेरे सहाबा, तो नबी के रास्ते और सहाबा के रास्ते पर अहले सुन्नत वल जमात ही आप चल रहे हैं। क्योंकि नबी का रास्ता, सहाबा का रास्ता क्या है कि नबी का हम एहतराम करें, नबी की लुंगी का एहतराम करें, नबी का एहतराम करें, नबी के नाखून का एहतराम करें। ये सहाबा का अकीदा है। हज़रत अमीर मुआविया साहब रसूल हैं, इन्होंने इंतकाल करने से पहले वसीयत किया, ऐ लोगों मेरा इंतकाल होने वाला है, मैं नबी की लाई हुई लुंगी रखा हूँ, नबी के दाढ़ी मुबारक के बाल रखा हूँ, नबी का कटा हुआ नाखून रखा हूँ। जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझको नया कफन मत देना, नबी की जो लुंगी इस्तेमाल की हुई है उसी को मेरे लिए कफन बना, और मेरे सजदे की जगह पर मेरे आंखों में नबी का एक प्यारा नाखून रख देना। यही से मालूम हो गया सहाबा का अकीदा वही है जो बरेलियों का अकीदा है कि हम नबी का एहतराम करें, नबी के नाखून का एहतराम करें, नबी का एहतराम करें, नबी की लुंगी का एहतराम करें, हम नबी का एहतराम करें, नबी के दर का भी एहतराम करें। और ये अकीदा कोई बरेलियों का या सहाबा का
یہ اپنا منمانی عقیدہ نہیں، اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ ہمارے خدا نے اعلان کر دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ ابراہیم مصلی۔ یہ دنیا بھر کے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیوبندی بھی حج کرنے جاتا ہے، شیعہ بھی جاتا ہے، یعنی ہر کلمہ کو جاتا ہے، مگر جو عقیدہ اللہ پھیلانا چاہتا ہے، یہ حج کیوں فرض ہوا؟ تاکہ میرے بندے میرے نیک بندوں کے قدموں میں آ جائیں۔ یہی حج کا نچوڑ ہے۔ چنانچہ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اللہ کے مقبول بندوں کے عمل کو اختیار کرنا ہے۔ اب جسے کے سامنے پتھر نصب کر دیا جائے گا اور قیامت تک دنیا بھر کے مسلمان حج کرنے آئیں گے۔ وہاں جب 2 رکعت نماز پڑھیں گے پہلے پارے میں وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، چاہے نماز پڑھو، یعنی خدا کا سجدہ کرنا ہے مگر اللہ کے پیارے نبی کا جہاں نشان قدم ہے۔ یہیں سے ابراہیم علیہ السلام کا قدم نہیں ہے، نشان قدم ہے، انگلیوں کا نشان ہے، 5 انگلیوں کا نشان ہے، محبت سے دیکھتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ بریلیوں کا عقیدہ یہ اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ میرے دوستوں روزہ نماز پر مت جاؤ، اعلیٰ حضرت کسی کو فرمایا کہ شہد دکھائے زہر پلائے۔ نبی اللہ کے جتنے مقبول بندے ہیں ان کی